اللہ تعالیٰ جسے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے، ویسی اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ اے ابراہیم علیہ السلام میری راہ میں اپنی چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کر دیے اور اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرمانے لگے۔ جیسے ہی وہ آرام کرتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سوچنے لگے مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند میرا بیٹا ہے، کیا اللہ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے؟ بس جیسے یہ خیال ابراہیم علیہ السلام کے ذہن پر تھا آپ نے ارادہ کر لیا تھا اسے راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھا لباس پہناؤ، آج میں اپنے دوست کی دعوت پر لے کے جاؤں گا۔ حضرت بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگیں اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور حضرت بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مارنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ حضرت بی بی ہاجرہ فخر سے بولی اے شیطان تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی، میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان ہوں۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں اسماعیل آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں بابا اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرے، لیکن بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو رسی سے باندھ کے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور چھری کو سیدنا حضرت اسماعیل کے گلے کے قریب کر دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اے اللہ اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے خوبصورت جانور لے کے اسماعیل کی جگہ پیش کر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیان میں کامیاب ہوا، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے لگے، اور جیسی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھا، اسماعیل علیہ السلام صحیح سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر آواز غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام و اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر، سلام و اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر، سلام ہو۔